چلے زمانے میں سراجی آستانے کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جا ارشاد فرمایا ہے، اے لوگوں سنو سنو، علیکم بسنتی، تم پر میری سنت واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، اس مسئلے کو یاد کر لو، اس کے لیے وجہ کیا آگے بتاؤں گا۔ علیکم بسنتی، اے لوگوں تم پر میری سنت واجب، اور میری سنت کے بعد وہ سنت خلفاء راشدین، میرے خلفاء کے سنت واجب۔ سمجھ میں بات آئی؟ بولو، ارے زور سے بولو، نہیں سننا چاہتے کھڑے ہو جاؤ، مجھے کچھ نہیں ہے، میں تیری آنکھیں بس سنوار رہا ہوں۔ ایک ناپاک کتا گھس پڑا ہے، اللہ اکبر۔ ہاں تو بڑے سوچ رہا ہے کیا ہوگا، بولتے کچھ نہیں، خالی 10 دن آ جاؤ، اللہ ہمارے اندر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم نہیں بلائیں گے، تم بلاؤ گے۔ میں نے کہا صحیح بولتا ہے، شیطان ٹریننگ لینے کے لیے بلا رہا ہے، آ کر کے میری اولادوں ٹریننگ لے لو، 15 دن میں تم ٹرینڈ ہو جاؤ گے، اور جب تم پکے ہو جاؤ گے تو میرا کام تم خود کرو گے۔ اللہ اکبر، حق ہے۔ کیا بولتا ہے؟ علیکم بحدیثی، تم پر میری حدیث واجب ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ علیکم بحدیثی، تم پر میری حدیث واجب ہے، سرکار فرماتے ہیں تم پر میری سنت واجب ہے۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا، اور یہ بولتا ہے سرکار فرماتے ہیں تم پر میری حدیث واجب ہے، اس لیے ہم اہل حدیث بن کر کے، غیر مقلد بن کر کے بہت کام کر رہے ہیں، ہم تمہیں حدیث پر عمل کرا رہے ہیں۔ میں نے کہا سنو، اگر حدیثی پر عمل کرنا واجب ہو جاتا، یہ سرکار کا علم غیب ہے پیارے، سرکار نے کتنا کرم فرمایا، اپنا علم غیب بھی بتا دیا، ہمارے علم کو، اپنے علم کے ذریعے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرما دی کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ علیکم بحدیثی تو میرے غلام جو ہے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے کہ جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو حدیثوں میں ایسا آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی نماز میں جو ہے لوٹ سے تک ہاتھ اٹھایا ہے، کبھی جو ہے سرکار نے کان کے نیچے ہاتھ اٹھایا ہے، سرکار نے کبھی سینے اقدس پر جو ہے اپنے ہتھیلی کو رکھا اور وہیں سے ہاتھ باندھ لیا ہے، اور سرکار نے کبھی جو ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع دین فرمایا، سمع اللہ لمن حمدہ، ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ کو جھاڑ لیا، سرکار نے کبھی ایسا کیا، اور کبھی سرکار نے رفع دین نہیں فرمایا، کبھی سرکار نے سورہ فاتحہ پڑھی تو سورہ فاتحہ کے بعد والضالین کے بعد زور سے آمین بالجہر فرمایا، کبھی سرکار نے آمین بالجہر نہیں فرمایا۔ اگر سرکار فرما دیتے کہ علیکم بحدیثی، تم پر میری حدیث واجب ہے، تو ہم بڑے مشکل میں پڑ جاتے، کون سی نماز پڑھیں؟ بے شک حق ہے۔ کبھی آمین جی، اور کبھی اللہ سمع اللہ لمن حمدہ، ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر، ہے نا؟ مشکل میں پڑھتے کہ نہیں؟ دیکھنے والا کہتا یہ مسلمان کیسی نماز پڑھتا، کبھی اچھا کرتا ہے، کبھی ایسے ہاتھ باندھتا ہے، کبھی ایسے ہاتھ باندھتا ہے، کون سی نماز پڑھتا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ امام اعظم پر قربان جاؤ، سبحان اللہ۔ ساری حدیثوں کو جمع فرمایا، تو حدیثیں زیادہ مل گئی، فرمایا اس پر عمل کر لو، ساری حدیثوں پر عمل کرنا ہو جائے گا، تو سرکار نے فرما دیا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت واجب ہے، اس لیے امام اعظم نے جو فرمایا اس پر جو ہے ہم امام اعظم کے غلام حنفی عمل کرتے ہیں، کر رہے ہو کہ نہیں؟ اس لیے ہم لوگ کیا ہیں؟ زور سے بولو، ہم کون ہیں؟ زور سے بولو، ارے اور زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ میں اس لیے بلا رہا ہوں تاکہ تم کو یاد آ جائے کہ تم حنفی ہو۔ پہلے ہم حنفی نہیں ہیں، ہم پہلے سنی مسلمان ہیں، اور اس کے بعد بھی ہماری دوسری پہچان کہ ہم حنفی ہیں، اور پھر تیسری پہچان یہ ہے کہ ہم بریلوی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 پہچان اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ بے شک بولا، یہ بیچ میں بولا ہم تو مسلمان ضرور ہیں لیکن ہم حنفی نہیں ہیں، ہم شافعی نہیں ہیں، ہم حنبلی نہیں ہیں، ہم مالکی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ تقلید کرنا شرک ہے، یہ حرام ہے۔